باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ دوبارہ ویورز کے لیے بہترین موضوع لے کر آئے ہیں۔ حضرت علامہ و مولانا منظور قادری صاحب بیان کریں گے شان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی سیرت پر ذکر خیر کریں گے، آپ کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے اور آپ کا تذکرہ خیر فرمائیں گے جناب حضرت علامہ و مولانا منظور قادری صاحب۔ الحمد للہ الذی زین الاسلام والمسلمین بفرحته عید میلاد المصطفیٰ والصلاة والسلام علی اسم المصطفیٰ وجسم المصطفیٰ واصل المصطفیٰ فوصل المصطفیٰ ونسل المصطفیٰ والصلاة والسلام علی صدیق المصطفیٰ وفاروق المصطفیٰ وعثمان المصطفیٰ وعلی المصطفیٰ والصلاة والسلام علی علی المصطفیٰ وفاطمة المصطفیٰ وحسن المصطفیٰ وحسین المصطفیٰ ومعاویة المصطفیٰ والصلاة والسلام علی اہل بیت المصطفیٰ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ دوبارہ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے تمام ممبران کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن نے آج مجھے مدعو کیا، شان حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر مجھے بولنے کا موقع دیا۔ رب تعالیٰ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے تمام ناظرین کو، تمام ممبران کو رب تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی و عروج عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ اسی طریقے سے دین مدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہیں اور آپ کا تعارف کیا کرائیں، آپ خود ہی بخوب جانتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے کان میں اذان دی اور آپ کے کان کے اندر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اقامت بھی کہی، اور جس کو گھٹی مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لعاب دان کی عطا فرمائی تو اس امام کی کیا مقام ہوگا، اس امام کی کیا شان ہے۔ تو آپ کا تعارف، جس کے نانا جو ہوں نبیوں کے سردار ہوں، میں صرف تعارف مختصر کروں گا، جس کے نانا نبیوں کے سردار ہوں، جس کے والد ولیوں کے سردار ہوں اور جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو اور خود حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہو تو اس قبیلے کا، اس خاندان کا کیا کہنا، اس خاندان کا، اس میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے آل بیت کا مقام اور مرتبہ بلند اور بالا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نواسے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک کندھوں پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا تو ایک شخص نے دیکھا، کہا اے لڑکے کیسی اچھی سواری پر سوار ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنے نوازوں سے محبت دیکھیے گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سواری کیسی ہے، سواری کے باوجود یہ تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے، سواری کے باوجود یہ تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھوں مبارک پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بٹھایا ہوا تھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر ادا کر کے جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر نکلے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر بٹھا لیا، کہ میرا باپ آپ پر قربان، میرا باپ اس بچے پر قربان۔ یہ خوب بخوب تصویر مصطفیٰ ہے، یہ خوب بخوب تصویر مصطفیٰ ہے۔ یہاں پر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی مشابہت نہیں رکھتا،
حضرت علی کی مشابہت نہیں رکھتا۔ اور صحابہ کی محبت دیکھیے گا، یہاں پر جب جناب سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ تصویر مصطفیٰ ہے، حضرت علی سے ان کی تصویر نہیں ملتی ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا گئے، آپ بہت مسکرائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موجود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوب بخوب تصویر مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ دونوں بھائی حضور علیہ السلام کے یہ دونوں نواسے کھڑے ہو جائیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پورا حلیہ مبارک حضور علیہ السلام کی پوری تصویر دکھائی دیتی۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ حضرت امام حسن کو بھی دیکھو، حضرت امام حسین کو بھی دیکھو، جب یہ دونوں ہستیاں آپس میں مل کر کھڑے ہو جائیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تصویر بن جاتی۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام سے اتنی مشابہت رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تصویر بن جاتی ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز تھے، حضور علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز تھے۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو متوجہ کیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پہلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے لوگوں کو متوجہ کیا اور حضرت امام حسن کو بھی متوجہ کیا، فرمایا اے لوگو میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی اس کے توسط سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کر دے گا، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح فرما دے گا۔ اور جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو عملاً پورا کر کے دکھایا، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو عملاً پورا کر کے دکھایا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ جب جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کر حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو عملاً سچ ثابت کر کے دکھا دیا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ مگر یاد رکھیے گا امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وراء الورا ہے، مگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آج کل ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی کم کرتے ہیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سروں کے تاج، حضرت امام حسن ہمارے سروں کے تاج، حضور کی آل بیت ہمارے سروں کے تاج۔ مگر یاد رکھیں جہاں پر تذکرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے ہو وہاں پر حضرت امام حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت میں ان سے محبت فرماتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اللہ رب العزت میں ان سے محبت فرماتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت فرمائے تو ان سے بھی محبت فرما۔ ان کی شان تو وراء الورا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ میں ان سے محبت فرماتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اے رب ذوالجلال تو بھی ان سے محبت فرما، اے رب تو اس بندے سے بھی محبت فرما جو میرے نوازوں سے محبت فرمائے۔ کہ آج لوگ کہاں رہ گئے کہ جو حضور علیہ السلام کی آل بیت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی آل بیت کے بارے میں طرح طرح سے باتیں کرتے ہیں، مگر ان کو سب سے پہلے قرآن اٹھا کر دیکھنا چاہیے ہے، حضور کا فرمان دیکھنا چاہیے ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی آل بیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اس فرمان پر عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کر سکتے تو یہ یاد رکھیے گا اپنا آپ کو یہ کہنا کہ میں سید ہوں، میں مسلمان ہوں، تو یاد رکھ جب تیری انگلیاں حضور علیہ السلام کے آل بیت پر اٹھیں گی، حضور علیہ السلام کے صحابہ پر اٹھیں گے، پھر تو اپنے ایمان کا اندازہ کر تیرا ایمان کس برابر ہے، تیرا ایمان جو ہے کس جگہ پر کس منصب پر فائز ہے، تو اپنے گربان کے اندر خود جان کر دیکھ۔ مگر یاد رکھیے گا آج ہم تذکرہ کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یاد رکھیں ہمیں حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تذکرہ کرنا چاہیے ہے، اور اپنی اولادوں کو یہ تربیت کرنی چاہیے ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ یاد رکھیں میں نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب وضو کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا جسم کانپنے لگ جاتا، آپ کا جسم کانپنے لگ جاتا اور آپ کا رنگ جو ہوتا وہ تبدیل ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا حضور آپ جب وضو کرتے ہیں آپ کانپنے لگ جاتے ہیں، آپ کا رنگ مبارک چینج ہو جاتا ہے کہ میں نے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہے، اس سے پہلے ہی میں نے کانپ لینا ہے، اس سے پہلے میرے جسم پر کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہے، میں کس طریقے سے حاضر ہوں گا، میرے اعمال کیسے ہیں، میرا طریقہ کیسا ہے، میں نے بارگاہ خداوندی کے اندر حاضر نہ ہونے کے باوجود میرے جسم پر یہ کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا تقوی، اتنا طہارت، خوف خدا دل کے اندر اتنا، مگر پھر جو لوگ یہ باتیں کہ ہیں کہ حضرت امام حسین کا تذکرہ کرنا چاہیے ہے، حضرت امام حسن کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے ہے، وہ خود اپنے گربان کے اندر جا کر دیکھیں وہ ایمان کے کون سے درجے پر فائز ہیں، ایمان کے کون سے درجے پر فائز ہیں۔ ذالک اللہ کریم، اللہ رب العزت رب تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔